جی علی بھائی، اگلا سوال جو ہے نا، اگلا جو آپ پہ الزام ہے وہ آپ کے اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے. جب کسی کو دعوت پہنچانے جاتے ہیں نا تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ انجینئر بہت زیادہ تکبر رکھتا ہے، متکبر ہے. جیسے کہ ابھی حال ہی میں آپ نے ایک جملہ بول دیا تھا کہ ہم پہ تو صحابہ سے زیادہ تکلیفیں آئی ہیں، اور یہاں آپ کے اسٹوڈنٹ کو استغفر اللہ، اس طرح بات ہی نہیں ہوئی ہے. یہ کانٹیکسٹ ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے. یہ تو بات میں نے یہ کی تھی کہ بعض اعتبار سے آج ہمیں ان تکلیفوں سے گزرنا پڑ رہا ہے کہ جن سے صحابہ کرام کو بھی نہیں گزرنا پڑا. یہ میں نے کب کہا کہ ہماری تکلیفیں ان سے زیادہ ہیں؟ یار جو شخص رٹ لگائے بیٹھا ہوا ہے عمار ابن یاسر کی، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں عمار ابن یاسر سے زیادہ مظلوم ہوں اور میرے اسٹوڈنٹ ان سے زیادہ مظلوم ہیں، یا میں مولا علی سے زیادہ مظلوم ہوں، یا میں امام حسین سے زیادہ مظلوم ہوں. مجھے بتائیں ہمارا کون سا اسٹوڈنٹ ہے جو میرے بارے میں یہ گمان کرے کہ جن ہستیوں کے دفاع میں کھڑا ہوں میں اپنے آپ کو ان سے زیادہ دین کے حوالے سے سمجھتا ہوں کہ میری قربانی ہے؟ یہ تو آؤٹ آف کوسچن ہے. تو میں جب یہ بات کروں کسی کانٹیکسٹ میں نے بات کی تھی، میں نے یہ بات کی تھی اس طرح کئی ایک چیزیں. مثلا میں ابھی بات کرتا ہوں بے حیائی کے معاملے میں. اس وقت جس آزمائش سے ہم گزر رہے ہیں، کیا صحابہ کرام اس آزمائش سے گزرے؟ تو ٹھیک ہے، تسی سارے بھی فتوے چ آ گئے ہو، آ گئے ہو گیڑے چ. کیا صحابہ کرام جب روڈ پہ نکلتے تھے تو ان کو 40 بائی 40 فٹ کا ایک بے پردہ عورت کا بینر نظر آتا تھا؟ ان کے لیے بدنگاہی سے بچنا زیادہ آسان تھا بنسبت ہمارے تو موبائلوں میں آیا ہوا ہے، ہم تو لیپ ٹاپس میں پڑھتے ہیں. تو اگر میں یہ جملہ بولوں کہ بے حیائی کا جو فتنہ ہے جس طریقے سے آج ہمیں آزمایا جا رہا ہے، صحابہ کرام بھی اس آزمائش سے نہیں گزرے. اور وہ بھی کئی اعتبار سے سرکار، صحابہ کرام کی تو 4 تو بیویاں ہوتی تھی، 20 لونڈیاں ہوتی تھی. تو آڈا ایک ویاہ نہیں ہوتا. 30 سال عمر ہوگی، بچوں کی شادی نہیں ہو رہی. صحابہ کرام کی 15 سال کی عمر میں شادی ہو جاتی تھی. ذرا اس بے حیائی کے فتنے کو اور سیکس کو کنٹرول کرنے کے اعتبار سے دیکھیں تو ہماری جو آزمائش ہے نا، اس کا 100واں حصہ بھی صحابہ کو نہیں گزرنا پڑا، بلکہ ان کے لیے تو بڑی آسانی تھی. لاجیکلی لے جائیں گورے کی عدالت میں، ٹائم قیامت تک جے ثابت کرو. تو اس پہ میں کیا کہوں گا کہ صحابہ کرام سے ہمارا مرتبہ بڑھ گیا. بھائی ایک فیلڈ کی بات کی ہے نا، لیکن اگر آپ قتال کی تکلیفیں دیکھیں تو سرکار میں نے تو صحابہ کرام کی زندگیوں پہ ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہیں. ابو ذر غفاری ہے جی، ہم نے ہی بتایا نا کہ کیا تکلیفیں تھی. سعد ابن ابی وقاص کی قادسیہ ہم نے ڈسکس کی ہے نا، خالد ابن ولید کی یرموک ہم نے ڈسکس کی ہے نا. تو ہم ان باتوں میں کہہ رہے تھے کہ جی ہم ان کو پیچھے چھوڑ گئے؟ نہیں، نعوذ باللہ. ہم یہ کہتے ہیں بعض اعتبار سے ہمیں آزمایا گیا ہے. کبھی ایسے ہوا ہے کہ حضرت عمر نے اونچی آمین کی ہی ہو اور حضرت حمزہ نے ان کو کان سے پکڑ کے مسجد سے باہر نکال دیا ہو کہ تو آمین کی اونچی گئی ہے. ہوا ہے کدے؟ تو ہمارے ساتھ تو ہو رہا ہے. دوسری بات، کس صحابی کو اس فتنے سے گزرنا پڑا ہے کہ اس کا باپ مسلمان ہو اور وہ اپنے بیٹے مسلمان کو کافر سمجھتا ہو؟ ہمارے سارے اسٹوڈنٹ کے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ وہ بیچارے کتاب و سنت پہ آتے ہیں، ان کے ماں باپ ان کو گستاخ سمجھتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر وہ بیٹے اپنے ماں باپ کو ابھی بھی مسلمان سمجھ رہے ہیں، اور ہے بھی یقیناً بابوں کے ٹائے چڑھ گئے. صحابہ کرام کو تو تکلیفیں آئی ہیں کہ ماں باپ کافر تھے، ٹھیک ہے، پتہ چل گیا کہ اس لمٹ سے آگے نہیں جانا. ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ خطرہ لگا ہوا ہے کہ رات کو ہو سکتا ہے کہ ابا جی ذبح کر کے اپنی جنت نہ پکی کر لیں، اور وہ بچہ تو ابا جی کو مسلمان سمجھ رہا ہے. یہ آزمائش کس صحابی کو گزرنا پڑا ہے؟ یہ ہم نے ایک خاص بات کی تھی ایک خاص فیلڈ میں. یہ میں رونا رو رہا تھا اور میرا اس میں جملے کہ ہم پہ اس اعتبار سے مشکل وقت آ گیا. تو سرکار کیا آج دین پہ چلنا صحابہ کرام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو زیادہ مشکل نہیں ہے؟ میں نے کہا تھا ہم پہ مشکل وقت آ گیا. تو آپ تو خود کہتے ہیں سب سے بہتر زمانہ نبی الاسلام کا، پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا. تو آپ تو خود کہتے ہیں کہ مشکل وقت آتا جائے گا آہستہ آہستہ. سرکار یہی بات میں نے دوسرے انداز میں کر دی ہے تو آپ نے فتویٰ لگا دیا. اس سے بڑی بات اگر کوئی کہتا ہے اس کو حدیث سے ثابت کریں تو سنیں جناب، ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب دین میں فتنوں کا دور آئے گا، جو شخص دین پہ چلے گا اور صبر کرے گا اسے 50 بندوں کے برابر اجر ملے گا. صحابہ کرام نے کہا کہ 50 اس زمانے کے، فرمایا نہیں، تمہارے 50 کے برابر اس اکیلے کو، بعد میں آنے والے کو. ہمیں کئی اعتبار سے 50 صحابہ سے زیادہ اجر مل رہا ہے. یہ تو حدیث ہے نا، مجھے نہ آپ چیلنج کریں. ٹھیک ہے، اچھا آگے چلیں.
مسند احمد میں حدیث ہے، صحیح ابن حبان میں، جو مجھے دیکھے اور ایمان لائے اسے ایک دفعہ بشارت، جو بغیر دیکھے ایمان لائے اسے 7 دفعہ بشارت، ایک روایت میں ہے 2 دفعہ بشارت، توبہ پھر توبہ۔ آپ مجھے بتائیں، آپ حضور کو آپ کہیں گے یا رسول اللہ یہ کیا ہم چھوڑ کے؟ اور سب سے بڑھ کر جو مسند احمد کی حدیث ہے، مشکات میں بھی یہ ساری حدیثیں موجود ہیں، ابو عبیدہ ابن جراح فاتح رومن امپائر کے، وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ سب سے بہتر ایمان تو ہمارا ہوگا نا، ہم آپ پہ ایمان لائے، آپ کا ساتھ دیا ہر موقع پہ۔ آپ نے فرمایا بہتر ایمان ان لوگوں کا ہوگا جو تمہارے بعد آئیں گے، جو مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو حضرت ابو عبیدہ ابن جرح کو اس مسئلے میں پروٹیسٹ کرنا چاہیے، یا رسول اللہ یہ کیا ہوا بعد والے؟ اور وہ جو مسلم کی حدیث ہے، یہ پورا ایک چیپٹر ہے مشکات کی 3 جلد میں، اس امت کے ثواب کے بیان میں، اس میں یہ ساری حدیثیں ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے شدت سے محبت کرنے والے لوگ وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، اور وہ کہیں گے کاش ہم سے ہماری جان مال اولاد سب کچھ لے لیا جائے، ایک جھلک صرف حضور کی ہمیں نصیب ہو جائے۔ یہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو کہہ رہے ہیں، لے اور کتنی باتیں بتائیں آپ کو۔